بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 219 اور 220 پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئی کی شناعت اور نقصانات کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اپنا قیمتی وقت اور اپنا قیمتی سرمایہ مال اور دولت کی شکل میں اس کو غیر مفید اور بیکار چیزوں میں لگانے سے یہ بہتر ہے کہ اس دولت کو، اس پیسے کو، اپنے اس وقت کو، اس کو قدر و قیمت کے نگاہ سے دیکھو اور اس کو اجتماعی مفاد عامہ میں اور انسانوں کی فلاح و بہبود میں اس کو لگاؤ، اور خصوصاً جو تمہارے یتیم ہیں ان کی خیالداری میں لگاؤ، ان کی پرورش میں لگاؤ۔ اور ناظرین، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اسلام وہ عدل و انصاف کا دین ہے، امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام فطرت اور توحید کا دین ہے، اور اسلام ہمیشہ انسانوں کی اجتماعی مفاد کو دیکھنے والا دین ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو ان بنیادی چیزوں کے خلاف ہو، اسلام اپنے ماننے والوں کو خصوصاً اور عام انسانوں کو عموماً ان چیزوں سے روکتا ہے کہ اسلامی سماج میں، اسلامی معاشرے میں ایسی چیزیں در نہیں آئے جس سے انسانی معاشرے کو نقصان پہنچے۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان میں کچھ بہادری وقتی آ جاتی تھی، وہ شجاع بنتے تھے، ان میں شجاعت پیدا ہوتی تھی، پھر وہ سخاوت کرتے تھے، وہ سخاوت کرتے تھے۔ اگر وہ جوئے کا پیسہ کماتے تھے تب بھی وہ سخاوت کرتے تھے، ان کا رواج تھا اس زمانے میں۔ پھر وہ میزبانی کرتے تھے، بہت سارے اونٹ وہ ذبح کرتے تھے کہ ہم نے آج جوا کھیلا اور میں نے جوا جیتا، بلکہ خود کم کھاتے تھے اور دوسروں کو زیادہ کھلاتے تھے۔ شراب پینے کو وہ فخر کا باعث مانتے تھے، اس کو بہادر و شجاعت کی علامت اور سخاوت کی علامت سمجھتے تھے، بہترین سخاوت کرتے تھے۔ اپنے آپ کو اگر نقصان پہنچاتے تو بہت سارے لوگوں کو وہ ان اعمال سے فائدے بھی پہنچاتے تھے، ان اعمال سے۔ پھر شراب اور جوئے سے بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی وابستہ ہو گئی، بڑا کاروبار بن گیا عرب۔ کوئی شراب کو کشید کر رہا ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی شراب کو لا رہا ہے، کوئی شراب کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان پیغمبر کے صحابہ جو اسلام کے مزاج شناس تھے، جو اسلام کی روح کو جانتے تھے کہ اس کے باوجود شراب میں نقصان ہے، اگرچہ شراب میں ہم فائدہ دے کر ہیں، ان میں بہادری بر وقت یہ پیدا کرتے، ان میں تیزی بر وقت یہ پیدا کرتے، اور یہ سخاوت اور بہادری کی علامت ہے، اور یہی جوئے کی حالت تھی۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم اس کا موازنہ کیسا کریں؟ چیزوں کے نقصانات اور نفع کا موازنہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر سے پوچھا اس بارے میں، یا رسول اللہ، ہم شراب میں تمام عرب وہ ملوث، اس کے بارے میں شریعت کی رائے کیا ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں بظاہر اگرچہ اس میں فائدے نظر آتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ایک نقصان دہ عمل ہے۔ اسلام کی تحریک سے شراب اور جوا لگاؤ نہیں کہتا، اسلام حرکت کا درس دیتا،
اجتماعیت کا درس دیتا. اور شراب میں یہ چیزیں نہیں ہے. شراب اگرچہ بر وقت انسان کو تیز بناتا لیکن آہستہ آہستہ اس کو کند کر دیتا, اس کی ذہنی اور جسمانی حرکت کو روک دیتا. یا رسول اللہ, اس بارے میں ہماری رہنمائی ہو. چونکہ وہ اسلام سے وابستہ تھے اس لیے وہ جانتے تھے. ہم تو آج جاننے کی کوشش نہیں کرتے. حلال حرام کے بارے میں ہم کوشش نہیں کرتے اور ہمیشہ حرام چیزوں پر پردہ ڈالتے, غیر مفید چیزوں پر ہم پردہ ڈالتے. لیکن معمولی شک ہوتا صحابہ کرام کو, معمولی وہ کنفیوز ہوتے ایک چیز کے بارے میں, وہ فوراً پوچھتے تھے. ہر وہ چیز جو ان کو اسلام کے مزاج کے خلاف لگتا تھا, دین اسلام کی روح کے خلاف لگتا تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کن اعمال سے ہم دور رہ جائیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم تو بظاہر اس کو ایک رکاوٹ سمجھ رہے ہیں, اگرچہ اس میں سخاوت ہے, اگرچہ بہت سارے انسانوں کا فائدہ ہے اور بہت سارے انسان عرب لوگ اس عمل میں مبتلا ہیں, ان کو اس عمل سے نکالنا بھی کوئی آسان کام نہیں. ہم شریعت سے رہنمائی چاہتے, کاش کہ آج کا مسلمان بھی اپنی زندگی کے اعمال میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرے, خصوصاً حلال اور حرام چیزوں کے بارے, جائز اور ناجائز چیزوں کے بارے, مفید اور نقصان دہ چیزوں کے بارے, صحیح اور غلط چیزوں کے بارے میں. تو مسلمانوں کی آج یہ حالت نہ ہوتی. انہوں نے پوچھا یسألونک, اے پیغمبر یہ مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر, خمر کے بارے, والمیسر, اور میسر کے بارے. دو چیزوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا, خمر اور میسر, دونوں عربی کے الفاظ. خمر کا ترجمہ ہم شراب سے کرتے ہیں, عام ترجمہ اس کا شراب, اور میسر کا ترجمہ عام طور پر ہم جوا سے کرتے ہیں, لیکن عربی میں اس کا معنی کچھ وسیع ہے. خمر اور میسر کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں شراب اور جوئے سے, عربی میں کچھ وسیع ہے. خمر ما خامر علی الاکل, ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈالے, جو انسانی عقل کو معوف کرے, اس کو کنفیوز کرے, اس پر پردہ ڈالے, اس کو خمر کہا جاتا. اسی لیے حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نشاور چیز وہ خمر ہے, ہر نشاور چیز وہ خمر ہے, اور ہر نشاور چیز وہ ممنوع ہے, حرام ہے. اس زمانے میں اگرچہ وہ شراب استعمال کرتے تھے, آج ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری نشاور چیزیں جو شراب سے بھی خطرناک. اگرچہ نظر مسلمان کا صرف شراب کی طرف, وہ صرف شراب کو حرام جانتا ہے, لیکن ایسی ایسی نشاور چیزیں جو شراب سے گناہ در گناہ زیادہ وہ عقل کے لیے نقصان دہ ہے, وہ انسانی سماج کے لیے نقصان دہ ہے, وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور وہ دین اسلام جو مسلمانوں کو حرکت دیتا ہے, ایک سمت دیتا ہے, ایک مقصد کی طرف لے جاتا ہے, ایک بہت بڑی رکاوٹ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کیا, ہر ناشاور چیز وہ خمر ہے اور ہر نشاور چیز وہ ممنوع ہے. تو معلوم ہوا کہ خمر عربی میں اگرچہ عام طور پر شراب کو کہا جاتا, لیکن یاد رکھیے مسلمان, نہ صرف شراب بلکہ ہر ناشور چیز جو عقل کو بالکل معاف کرے, جس میں پیسوں کا بہت ضیاع ہو, جو انسان کو, ایک مسلمان کو اسلامی مقاصد اور اہداف سے روکے, مسلمانوں کی تحریک کو وہ نقصان پہنچائے, مسلمانوں کی اجتماعیت کو وہ نقصان پہنچائے, اور وہ سارے انسانوں کے لیے زہر قاتل ہو. اگر ایک مسلمان وہ اسلام کی روح کو جانتا ہے, وہ اسلام کی مزاج کو جانتا ہے. دیکھو مسلمانوں, اسلام صرف
کچھ اعمال کو پوجنے کا نام نہیں، کچھ پوجنے والے اعمال کا نہیں، بلکہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک تحریک ہے، اسلام ایک مشن ہے۔ ایک مسلمان نے جو کلمہ پڑھا اسلام کا، اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ وہ اسلام کا ممبر بن گیا، وہ اسلام کا سپاہی بن گیا۔ اس نے اسلام کو تمام عالم اسلام میں، تمام دنیا میں اس نے اس کو قائم کرنا ہے۔ اس کے ذمہ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اس نے دنیا کی نگرانی کرنا ہے، اس نے انسانوں کو خیر اور فلاح پہنچانا ہے، اللہ کی زمین میں عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے، امن اور سلامتی کو قائم کرنا ہے۔ اگر اللہ کا یہ سپاہی مسلمان وہ نشے میں مبتلا ہوئے گا، وہ نشاور چیزوں میں مبتلا ہوئے گا، وہ اپنی قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ کو نشوں میں لگائے گا، تو مجھے آپ بتائیں کتنے بڑے وہ کام کر سکے گا؟ وہ اپنے اہداف تک پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ اسی طرح جوئے میں مبتلا ہو جائے گا، المیسر عربی میں یسر آسان چیز کو کہتے، جو چیز آسان طریقے سے ہاتھ میں آج، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کھیل، اسلام اپنے کارکن کو آسانی سے مشقت کی طرف، محنت کی طرف ڈالتا۔ وہ اس کو حق نہیں دیتا کہ وہ کسی طریقے سے دوسرے کے حق کو آسانی کے ساتھ کھائے، اس کی مال و دولت کو آسانی کے ساتھ ہڑپ کرے ناجائز طریقے سے نہیں۔ اسلام اس کو کہتے کہ اپنی محنت سے کماؤ، اپنی ذہانت سے کماؤ۔ یہ کیا ہے کہ تم نے چالاکی سے یا اپنا پیسہ لٹایا یا دوسرے کے پیسے کو لوٹا؟ جس نے لوٹا اس نے بھی محنت نہیں کی، جس نے لٹایا اس نے بھی محنت نہیں کی۔ بغض پیدا ہو گئی، عداوت پیدا ہو گئی، دشمنیاں پیدا ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی۔ اگرچہ بظاہر تم میں کچھ بہادری ہے، بظاہر تم نے کچھ سخاوت کی، لیکن کیا ناجائز مال سے سخاوت وہ ایک جائز کام ہے؟ ایک ناجائز عمل سے خیر کرنا کوئی اچھا کام ہے؟ ایک طرف سے تم نے ایک گھر کو لوٹا جوئی کی حالت میں، اور دوسری طرف سے تم نے کچھ پیسہ خیرات کر دیا، کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسلام کی مزاج کو سمجھو۔ تم خدا اللہ کے سپاہی ہو، اور سپاہی اگر نشہ اور چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کو آپ سپاہی نہیں کر سکتے۔ اس میں وہ مستعدی، وہ ایکٹیویٹی، وہ چستی، وہ حرکت نہیں رہتا۔ اس کی چستی، اس کی مستعدی، اس کی ایکٹیویٹیز وہ ڈسٹرب ہو جاتے۔ اور اسی طرح اگر وہ تناساز انسان بن جائے اور وہ محنت نہیں کرے اور جوئی کی شکل میں کبھی جیتے کبھی ہارے، کبھی اپنا گھر لٹائے کبھی دوسرے کے گھر کو لوٹے، کبھی خود کو برباد کرے کبھی دوسروں کو برباد کرے، کبھی اپنا گھر، بیوی، بچے، کپڑے بیچے، کبھی دوسروں کے گھروں کو، کپڑوں کو خرید۔ کیا یہ اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے مطابق؟ کیا اسلام یہی درس دیتا؟ کیا یہ انسانیت کا دین ہے؟ کیا انسانوں کی بلائی میں یہ دو چیزیں وہ باعث خیر ہیں؟ تو اسی لیے اچھے لوگوں نے پوچھا تو ان کو اچھائی کے ساتھ اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں خمر، نشاور چیز کے بارے میں۔ اس لیے میں ابھی شراب ترجمہ نہیں کروں گا، اگرچہ اس کا عمومی ترجمہ شراب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان وہ شراب نہیں پیتے لیکن نشاور چیزوں میں مبتلا۔ جس قدر آج عالم اسلام سگریٹ پیتا ہے اور اپنا قیمتی سرمایہ اور قیمتی وقت وہ سگریٹ پر لگاتے، الحفیظ الامان والحفیظ، کربوں روپے۔ خود ہمارے ملک میں، ایک غریب ملک میں، ایک قرضدار ملک میں، جس میں 2.5 کروڑ بچے وہ تعلیم سے محروم ہیں،
جس میں 10 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا، جس میں بہت معصوم پیارے پیارے پھول جیسے بچے وہ علاج کے لیے تڑپ رہے، ترس رہے، جس میں نوجوان وہ روزگار کے لیے حیران ہے، اور وہاں کروڑوں روپے کا سگریٹ پیا جائے، اور جہاں پر ہمارے ملک میں 90 لاکھ کے قریب مرد عورت یہ نشاور چیزوں میں مبتلا ہو، اور ان کی صحت بالکل مفلوج ہو چکی ہو، اپنے خاندان گھر پر وہ بوجھ چکا ہو، اور اس نے اپنے گھر کو جہنم بنایا ہو، اور پورا معاشرہ وہ جہنمی بن چکا ہو، اور ہم صرف شراب کے پیچھے بھاگے اور اس چیزوں کو ہم سامنے نہیں لائے. تو کیا سگریٹ پینا وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے؟ کیا اللہ کے سپاہی کو یہ روا ہے، یہ زیبا ہے کہ وہ سگریٹ پیے اور ایک غریب معاشرے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچائے؟ اگر یہ سگریٹ کا پیسہ یہ ہمارے بچوں کے تعلیم پر خرچ ہو جائے، غربت پر خرچ ہو جائے، اپنے ملک کے قرضے سے تم ختم کر لو. اسی طرح ہیروئن، اسی طرح شیشہ، اسی طرح چرس، اسی طرح فیول، اسی طرح بنگ، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جس پر وقت ضائع، جو صحت کے لیے تباہ کن، اور جو روپے کا دشمن، جس نے سماج میں دشمنی ڈالا، مسلمانوں کی حرکت کو روکا. یہ سب چیزیں جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشاور چیز وہ خمر ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں جو جناب ابن عمر نے فرمایا، اور آپ نے یقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا یہ قول نقل کی، اور آج ہمارے علماء کرام یہی کہتے تھے ہر نشور چیز وہ شراب ہے، وہ خمر ہے، اور ہر نشور چیز وہ حرام ہے. تو اس وقت عالم اسلام وہ اس عذاب سے نکلتی، اور ساتھ ساتھ پوری انسانیت نکلتی. تمام انسانیت وہ انہی دندوں میں مبتلا ہے. اربوں لوگ وہ نشاور چیزوں میں مبتلا ہے، اور اپنا پیسہ غلط استعمال خرچ کر رہے، وقت کو برباد کر رہے، صحت کو برباد کر رہے، سماج کو برباد کر رہے، اور سماج کے لیے فخر اور خیر کے باعث نہیں بلکہ شر کے باعث بن رہے. اور اسی طرح جوا ہے جس نے معاشروں میں تباہی ڈالا ہوا، گھروں کو ویران کیا ہوا ہے، دشمنیاں پیدا کی ہے، اور انسان کو محنت سے روکنے والا عمل ہے، انسان کی حرکت کو ڈسٹرب کرنے والا عمل ہے. ہم سب اس میں لگے، قسم قسم کے جوئے. اور آج تو جو سرکار ہے، جو حکومتیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ لوگ انہی دندوں میں مبتلا ہو جائیں. اپنی ٹیکسوں کی خاطر وہ عوام کو، قوم کو اس عذاب میں، اس دکھ مبتلا کر رہا ہے. باقی دنیا کو چھوڑیے، خود عالم اسلام میں آپ آ جائیں، کس قدر ٹیکس تمہیں سگریٹ سے ملے گا، اور کس قدر اس کا نقصان ہے، اس کا موازنہ تو کرو. جوؤں سے کتنا تم فائدہ لے رہا ہو اور کتنا نقصان ہے اس کا، اس چیز کو تو لے لو. کل کہیے رسول فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بہت بڑا اسم ہے. وہ مادی نقصان کو تو چھوڑو، جو ہے وہ تو ہر انسان جانتا ہے، وہ تو سارے ڈاکٹرز جانتے ہیں. جو طبی مسئلے ہیں وہ ہمارے طبیب جانتے ہیں، وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں سگریٹ مت پیو، اس سے کینسر کا خطرہ ہے. ڈبی پر بھی لکھا ہوتا، شراب مت پیو، اس میں یہ نقصان ہے. لیکن اس میں جو اخلاقی نقصان ہے، اسم کبیر. اللہ تعالیٰ جو علیم اور خبیر ہے، ہر چیز پر کامل علم، ہر چیز کو خوب جاننے والا، اس کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ اے میرے بندو،
یہ جوا جس کو تم بظاہر خیر سمجھ رہے ہو، بظاہر اس میں فائدہ دیکھ رہے ہو، یہ شراب جس میں بظاہر تم فائدہ دیکھ رہے ہو، لیکن یہ تمہیں عاصم بنا رہے. اور العاصمہ عربی میں اس اونٹ کو کہتے تھے جو بیماری کی وجہ سے سست ہو جاتا تھا، اس میں کمزوری پیدا ہوتی تھی اور وہ باقی اونٹوں سے پیچھے رہ جاتا تھا. اگر تم شراب میں مبتلا ہو گئے، تم نے نشاور چیزوں کو اپنا اوڑھنا بیچونا بچایا، محنت کی بجائے تم تن آساز بن گئے، جوئے کا راستہ اختیار تم نے کیا، دوسروں کے مال کو آسانی سے تڑپ کرنے لگے تم نے، تو یاد رکھنا اس اونٹ کی طرح تم بھی کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری حرکت رک جائے گی، تم اللہ کے سپاہی پھر نہیں بن سکو گے، تم بہت پیچھے جاؤ گے، اقوام عالم میں تمہارا مقام نہیں ہوگا، تم میں سستی پیدا ہو جائے گی، اور تم اللہ کی زمین میں عدل انصاف پھر قائم نہیں کر سکو گے، اللہ کی زمین میں نگرانی دین کا نہیں کر سکو گے، پھر تم خیر امت نہیں بن سکو گے، پھر تم شر امت بنو گے. ایک سگریٹ پینے والا انسان وہ خیر امت کیسا بنے گا؟ وہ دنیا میں عدل و انصاف کیسا قائم کرے گا؟ وہ تو سارا دن ایک سگریٹ پیو اور ایک کو پھینکو، پیو اور پھینکو، کماتا ہے 1000، اس میں 20% وہ سگریٹ پر لگاتا. اور جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پھر اس سے بڑھ کر نشاور چیزوں مبتلا ہے. اور ادھر قوم وہ رل رہی ہے، قوم پٹ رہی ہے، قوم تباہی کے کنارے پر ہے. اور ہماری حرکات یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں اسم کبیر ہے، یہ تمہیں کمزور بنائے گا، اخلاقی حوالے سے تیرا جنازہ نکالے گا. ایک نشئی کا معاشرے میں کیا اخلاق ہوتا، کیا اعتبار اس کا ہوتا؟ ایک ہیروئنی کو معاشرے میں کوئی اعتبار ہے؟ اس کا کوئی مقام ہے؟ اپنے گھر میں ہے، سماج میں ہے؟ یہی تو زمانے کے قارون، زمانے کے فرعونہ، زمانے کے حامان، جو سامراجی قوتیں ہیں، جو استحصالی قوتیں ہیں، وہ تو ہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان نشے میں مبتلا ہو جائے، اور جو ہم نشاور چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بکے. انہوں نے پوری دنیا کو ایک منڈی بنایا، کروڑوں ڈالر وہ کما رہے، غریبوں کا خون چوس کر، ان کو نشوں میں لگا کر، ان کو تماشوں میں لگا کر، ان کی محنتوں کا جنازہ نکال رہے، ان کا خون نچوڑ رہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دنیا نشوں سے پاک ہو، دنیا جوئے سے پاک ہو، دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بنے، عدل و انصاف کا گہوارہ بنے. ہر انسان وہ مثبت کاموں میں لگا رہے، مفید کاموں میں لگا رہے، اور وہ آگے بڑھے. یہ عالمی جو سامراج ہے، عالمی ساہوکار ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا اے مسلمان خبردار، نشوں کی طرف نہیں آنا، ورنہ تمہیں اس اونٹ کی طرح یہ ناکارہ بنائیں گے. اور ناکارہ انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو کارآمد انسان پسند. یاد رکھنا، اللہ کو شیر انسان چاہیے، اللہ کو دلیر انسان چاہیے، اللہ کو ایک طاقتور انسان چاہیے، ایک محنتی انسان چاہیے. وہ نہیں کہ ہر گلی کوچے میں وہ نشہ لے کر پڑا ہو. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بے شک عربوں میں جو شراب پیتے تھے، جو جوا کھیلتے تھے، وہ کچھ انسانوں کو بھی فائدہ دیتے تھے. اس طرح میں نے کہا اونٹ ذبح کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، ان میں کچھ بہادری آتی تھی، وقتی شجاعت ہوتا تھا، وقتی سخاوت آتی تھی، لیکن بعد میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا. اور بہت سارے لوگوں کا کاروبار وہ ان دونوں چیزوں سے وابستہ تھا. آج بھی یقیناً اب صرف شراب کی انڈسٹری کو آپ دیکھ،
اس میں بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی جو ہے نا وابستہ ہے. کوئی شراب بیچ رہا ہے, کسی نے دکان کھولا ہے, کوئی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کر رہا ہے, کوئی اس میں مزدوری کر رہا ہے, کوئی اس کو کشید کر رہا ہے, کوئی انگور سے, کوئی اور چیزوں سے. لیکن یہ سب کچھ اس کے نقصان کے مقابلے میں یہ نفع کچھ بھی نہیں. پھر اس کا نقصان بھی دیکھو. اگر شراب سے ایک آدمی کو فائدہ ہے تو 100 آدمیوں کو نقصان ہے. اگر بر وقت ایک نشے سے مجھے کوئی سکون مل رہا ہے عارضی, کوئی جوش مجھ میں پیدا ہو رہا ہے عارضی, کوئی طاقت پیدا ہو رہی ہے مجھ میں عارضی, لیکن مستقبل میں یہ خطرناک چیزیں ہیں. نفع اور نقصان کا موازنہ کرو. بے شک تم صحیح کہتے ہو کہ شراب اور باقی نشر چیزوں میں بہت سارے لوگ ان کا کاروبار ہے, ان کو فائدے ہیں, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ. تو لہذا نقصان کو دیکھو. جس وقت تم سگریٹ پی رہے ہو اس وقت تو تم سکون پا رہے ہو, تمہارے ذہن کو عارضی قرار مل رہی. یہ چیز عارضی طور پر تم کو عیاشی لگ رہی ہے, لیکن اس کے بعد جو تمہیں نقصان ہو رہا ہے اس سگریٹ سے, جو تم اپنے معصوم بچوں کا حق پی رہے ہو, کھا نہیں رہے, پی رہے ہو, جو معاشرے کو تم برباد کر رہے ہو, وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ نقصان مادی بھی ہے اور یہ نقصان معنوی بھی ہے. اور اسلام کا نظر مادی کی بجائے معنوی چیز پر زیادہ ہے, جو تیرے اخلاق کو, تیرے سمت کو, تیرے ہدف کو, تیرے مقصد کو نقصان پہنچانے والا. وَإِسْمُهُمَا اکبر. اے مسلمان سوچ, ہر ناشور چیز ضرور کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوگا, وہ عارضی فائدہ ہوگا. لیکن آپ کسی بھی حکیم انسان سے پوچھ, کسی بھی علم والے انسان سے پوچھ, کسی بھی مقصد انسان سے پوچھ, آپ کو یہی کہے گا کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا جو گناہ ہے اے مسلمان یہ فائدوں سے زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. تو پھر ہم کریں, اگر اپنے پیسوں کو شراب پر نہیں لٹائے, اپنے پیسوں کو سگریٹ پر نہیں لٹائے, نشے تماشے نہیں کرے, عیاشیاں نہیں کرے, تو پھر اتنے پیسوں کا ہم کیا کر لیں؟ ہمارے پاس ڈھیر پیسے ہیں, ان ڈھیر پیسوں کا ہم کیا کریں پھر؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو خرچ کرو مفید کاموں میں. وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, تمہارے ملک میں کروڑوں بچے جو ہے نا وہ تعلیم سے محروم ہیں, کروڑوں بچے جو ہے علاج کے لیے تڑپ رہے, کروڑوں نوجوان بے روزگار ہے, غیر ہنرمند ہے, ملک پر بھاری بوجھ ہے, قرضہ ہے, معاشی عدم استحکام ہے. تو اپنا پیسہ اس چیز میں خرچ کر لو. صرف یہ سگریٹ سے رک جائے, 1 سال میں یہ کروڑوں روپے کا فائدہ معاشرے کو پہنچا سکتے. یہ جو باقی نشاور چیزیں ان سے مسلمان ہاتھ اٹھائے اور باقی انسان بھی, تو دنیا جو ہے نا اس کو معاشرے والے سے کس قدر فائدہ ہو. اسی لیے پوچھتے ہیں تجھ سے اے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کہ ہم پھر کیا خرچ کر لیں. یسألونک ماذا ينفقون. وہ پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کرے رائے خدا میں. کل کہی العفو, جو تم سے زیادہ ہے, تمہاری ضروریات سے, آل اولاد کی ضرورت سے, اپنی ضروریات کو, اپنے آل اولاد کی ضرورت کو ایک طرف رکھو. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ خرچ کرو نا. اس سے سگریٹ مت پیو, اس سے شراب مت پیو, اس سے جوا نہیں کرو, اس سے نشاور چیز مت کر لو, غلط دندوں میں اس پیسوں کو مت لگاؤ. اسی پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تعلیم گاہیں بنا دو, ہاسپٹل بنا دو, اور خیر کے کام کرو. لوگوں کے علاج پر, لوگوں کی تعلیم پر, لوگوں کی غربت پر ان پیسوں کو خرچ کرو, اور اسلام کی بقا پر اس کو خرچ کر لو.
اسلام کی تبلیغ پر اس پیسوں کو خرچ کر لو تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اللہ کی دین کو قیام ملے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اے مسلمانوں اپنی آیاتوں کو، تاکہ تم اللہ کی آیاتوں میں فکر کرو، اللہ کی آیاتوں میں غور کرو۔ اور فکر کہتے ہیں بالکل اطمینان کے ساتھ، ایک خاص ترتیب سے مشاہدات اور تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے عقل و فکر سے کام لے کر ایک چیز میں غور اور خوض کرنا اور اس سے ایک اچھا نتیجہ نکالنا۔ تو ایک نشئی آدمی وہ مطمئن ہے، وہ ایک چیز میں غور اور فکر کر سکتا ہے، جو اپنے پیسوں میں غور و فکر نہیں کرے کہ میں اپنا پیسہ کس طرح صرف کر رہا ہوں، یہ جو پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں مستقبل میں میرا یہ پیسہ مجھے کیا فائدہ دے گا اور میرے آل اولاد کو کیا فائدہ دے گا اور میرے معاشرے کو کیا دے گا۔ اور اگر وہ انفاق کرے گا اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، دماغ کھل جائے گا، اطمینان کے ساتھ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزوں میں اپنے کاموں میں غور و خوض کرے گا، ایک اچھا نتیجہ وہ برآمد کرے گا۔ اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے حوالے سے۔ آج میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، آج جو میں کر رہا ہوں کل کے دن میرا یہ آج کا کام مفید ہے یا نقصان دہ ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں آج کا میرا یہ قول یہ کل مجھے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے امور میں بھی غور و خوض کرے اور آخرت کے امور میں بھی غور و خوض کرے، دین میں بھی جو ہے نا وہ فکر کرے، تعقل کرے، تدبر کرے اور دنیا میں بھی کرے۔ تو آپ مجھے بتائے کہ ایک نشئی آدمی، ایک جواری آدمی وہ کرے گا ایسا؟ یہ ہے مسلمانوں کا کام کہ مسلمانوں غور کرو، فکر کرو، اللہ نے جن چیزوں سے تم کو روکا ہے ذرا اس میں غور تو کرو، یہ تمہاری بھلائی کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب وہ اور بھی پوچھتے ہیں کہ اپنے یتیموں کا ہم کیا کر لیں؟ کل اصلاح لہم خیر، مطلق اللہ نے بولا یتیم اس کا سہارا بنو، اس کا خیر خواہ بنو، اس کی فلاح بہبود کا سوچو، تم پر لازم ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو، اپنے یتیموں کو اپنے ساتھ شریک کرو، وہ تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں، وہ تمہارے گھر کے بچے ہیں، وہ تمہارے آل اولاد کی طرح ہے، ان کو غیر مت سمجھو، ان کو اپنا سمجھو، ہمیشہ ان کی اصلاح کا فکر کرو، فلاح و بہبود کا سوچو۔ اگر ان کے باپوں نے ان کے لیے کچھ پیسہ چھوڑا ہے، کچھ دولت چھوڑا ہے، اب ان بچوں کو ان کے حوالے نہیں کرو، وہ بچے ان پیسوں کو برباد کریں گے، ان پیسوں کو کام میں لگاؤ، ان کی تعلیم میں لگاؤ، کام میں لگاؤ، اس کا فائدہ جب آ جائے اس فائدے کو اس بچی کی اصلاح پر لگا دو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، لوگ ضرور تانے تم کو دیں گے کہ تم نے یتیموں کا حق کھایا، تم نے یتیموں کے ساتھ بے انصافی کی۔ نہیں، اگر تم اچھے ہو تمہاری اچھائی کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم واقعی میں ایسا ہی ہو، تم ایک یتیم کے ساتھ ڈنڈی بازی کر رہے ہو، اپنے جو اپنا آل اولاد کی طرح ہے اس کے ساتھ تم جو ہے نا دھوکہ دہی کر رہے ہو، اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، ضرور اعنتکم، تکلیف میں ڈالتا تم کو، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ نے فرمایا میرا دین آسان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے آسانی والا جو ہے نا
دین اللہ تعالیٰ نے عطا کی. دین میں مشقت نہیں ہے, دین میں آسانی ہے. دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھا دو اور آسان طریقے سے آگے چلو. اللہ مشقت نہیں ہی چاہتا. اللہ کے سارے احکامات میں کوئی مشقت نہیں, ان میں آسانی ہے, کوئی زحمت مشقت نہیں. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا. اگر اس کے حکم کو کسی نے توڑا تو سزا دینے پر اللہ قادر ہے, اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی تو اللہ جزا دینے میں جو ہے نا قدرت رکھتا ہے, کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دینے میں کامل اختیار رکھتا ہے اور کامل طاقت رکھتا ہے. 100 بار سوچو مسلمانوں, 100 بار سوچو انسانوں, کہ یہ ایک ملکی قانون نہیں ہے, یہ ایک حکومتی قانون نہیں ہے کہ تم نے توڑا اس کو اور حکومت سے چھپے تم. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, اور اللہ کی گرفت تم پر مضبوط ہے, اور اللہ کے ہاں کسی کا حکم چلتا نہیں, کسی کا زور نہیں چلتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق مت بناؤ, اس کی پاسداری کرو. جس چیز سے تم کو روکا ہے اس سے روکو, اور جس چیز کا حکم جاری فرمایا اس پر منو عمل کرو. اسی میں تمہارے لیے دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں خیر. وما علینا الا البلاغ.